بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے ظالم بیٹے کا واقعہ سنائیں گے کہ وہ ظالم بیٹا کس طرح کتا بن گیا۔ کسی گاؤں میں ایک نیک غریب کسان رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا تھا، لیکن بیٹا پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ غم کسان کے لیے کافی گہرا تھا، مگر پھر بھی کسان نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود ہی اس بچے کو پالا، اپنے ساتھ ساتھ اسے زمینوں پر لے جاتا، بچے کو درخت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے لے جا کر رکھ دیتا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اس پر ظلم کرے گا۔ کسان خود اپنا پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن وہ اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی ضرور کھلاتا تھا تاکہ اس کا بچہ تندرست رہے، اور اس بچے کو ہر نیا کھلونا لا کر دیتا، اس کی ہر ضد کو پورا کرتا تھا۔ اس بچے نے اپنے دوستوں کو اسکول جاتے دیکھا تو اچھے اسکول جانے کی ضد کی، تو کسان نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے اسکول کی فیس میں لگا دی۔ یوں بچہ رفتہ رفتہ بڑا ہو گیا، کسان اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا۔ اسی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا جوان ہو گیا۔ کسان نے اسے اپنے ساتھ محنت مزدوری پر لگا لیا۔ اس کے بیٹے نے کافی جلدی کام سیکھ لیا، لیکن کسان کی نسبت وہ دوسرے کاموں میں بہت پیچھے تھا۔ کسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی یہی نصیحت کرتا تھا، بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ پر اس کا بیٹا اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ دن بہ دن اپنے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہوئے بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب آئے روز وہ اپنے باپ کے آگے زبان چلانے لگا، اس سے یہی کہتا تھا، تم نے آخر میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ تم نے میری خاطر بنایا ہی کیا ہے؟ تم نے میرے بارے میں بھلا سوچا ہی کیا ہے؟ تم نے مجھے ٹوٹے پھوٹے گاؤں میں رکھا ہوا ہے، تم نے مجھے کبھی شہر کی شکل بھی نہیں دکھائی۔ کسان کا بیٹا جب ایسی بدتمیزی کرتا تو اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میں نے اس بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پر یہ بچہ میرے آگے زبان چلاتا ہے۔ اس کے دوست احباب کسان کو یہی کہتے کہ تم اس پر تھوڑی سی سختی کرو، اسے 2 ٹوک جواب دیا کرو، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور ایک تم ہو کہ میرے آگے زبان درازی کرتے ہو۔ مگر کسان اس سے یہی کہتا کہ نہیں، اس سے میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو کبھی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن کسان نے ایسا کر کے بہت بڑی غلطی کی، اور اسی ڈھیل کی وجہ سے اس کا بیٹا دن بہ دن بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ ایک عیاش انسان بن گیا تھا، جو اپنے باپ کی زمین پر ہل تو چلاتا تھا، مزدوری تو کیا کرتا تھا، پر اس کے علاوہ رات ہوتے ہی وہ شہر کی طرف چلا جاتا تھا، شہر کی رنگینیوں کے مزے لیتا۔ کسان اس کی راہ تکتا رہتا۔ کسان کو ایسا لگتا جیسے وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے گا تو شاید اس کا بیٹا سدھر جائے۔ یہی سوچ کر کسان نے گاؤں کی خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا دی، لیکن کسان کہاں جانتا تھا کہ اس کی بیوی تو اس کے بیٹے سے بھی 2 قدم آگے نکلے گی۔ اس کی وہ ان پڑھ اور گوار بہو اب اس کے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی، اپنے شوہر کو تو وہ پلکوں پر بٹھاتی تھی اور اس کی ہر بات کو مانتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر دن بہ دن اپنے باپ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بہو آئے روز یہی کہتی، تمہارے ابا کو اپنے ہاتھ سے بنا کر نہیں کھلا سکتی، اور تم جانتے ہو نا کہ مجھ پر یہ فرض بھی نہیں ہے۔ کسان کا بیٹا اس کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے خلاف گیا تو اس کی سنگت سے دور ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر کسان کا بیٹا اب اس سے مزید سخت کلامی کرنے لگا، آئے روز اس کو ستاتا رہتا تھا۔ جب کسان بوڑھا ہوتا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنی زمین دے دی، لیکن اس نافرمان بیٹے کے نام جیسے ہی زمین ہوئی وہ آسمان پر اڑنے لگا، اور وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ جب کسان پر 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی، ایک روز بہو نے بچا ہوا کھانا کسان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کھانا اتنا ٹھنڈا تھا، کسان کے کمزور دانت اسے چبا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے جب اپنی بہو سے کھانے کے بارے میں کہا تو کسان کی بہو نے واویلا مچا دیا، زاروں قطار رونے لگی۔ جب کسان کا بیٹا اپنے گھر آیا، اس کی بہو نے بڑھا چڑھا کر اس کو بتایا کہ تمہارے ابا نے تو تمہاری بہت ہی بے عزتی کی ہے، میں نے تمہارے باپ کو تازہ روٹی بنا کر دی، میں نے تو اسے اپنے حصے کے نوالے بھی کھلا دیے، تمہارے ابا نے تو روٹی میرے منہ پر مار دی۔
یہ سنتے ہی کسان کا بیٹا غصے میں آ گیا، فوراً اپنے ابا کے کمرے میں داخل ہوا، جو کمرہ کم اور سٹور روم زیادہ تھا۔ وہاں پر بس گھر کا سارا کوڑا کباڑ پڑا ہوا تھا۔ اس نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ کسان سامنے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر نڈھال پڑا ہوا تھا۔ بیٹا کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے ایسے باتیں کرنے کی؟ کسان کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی گود میں پالا تھا، تمہیں روزانہ اپنے ساتھ لے جا کر ٹھنڈی چھاؤں میں رکھتا تھا۔ کیا میں نے وہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ آج تم میرے ساتھ بدتمیزی کرو؟ وہ کسان کا بیٹا کہنے لگا کسان کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا، اب تم مجھ پر احسان گنوانا بند کرو۔ تم نے مجھے پالا ہے، کون سا مجھ پر احسان کیا ہے جو اب احسان جتا رہے ہو؟ تم اسی کو احسان مانو کہ میں نے تم کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں لے جا کر گلی کے باہر پھینک دوں۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے وہ آئندہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر کسان کا بیٹا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کسان بے بسی کے عالم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے کسی پہر اچانک کسان کی آنکھ کھلی، کیونکہ کسان کی بہو نے ٹھنڈا پانی اس کی چارپائی پر لا کر ڈال دیا تھا۔ کسان کی جیسے ہی آنکھ کھلی، اس کی بہو اسے دیکھ کر زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، بڑا شوق ہے نا تجھے میرے شوہر کی نظر میں مجھے گرانے کا؟ یہ لو، اب ٹھنڈی چارپائی پر سو جاؤ۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی۔ کسان نے اس ٹھنڈی چارپائی پر گزار دی، لیکن اگلے روز کسان کو تیز بخار ہو چکا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی فکر کرتا، جو اس سے پوچھتا کہ تم ٹھیک ہو؟ کسان کی حالت جب بہتر ہوئی تو وہ ہمت کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، اپنی بہو سے کہنے لگا کہ بیٹی، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ جب بہو کی نظر اس کچرے کے ڈھیر پر پڑی جدھر وہ خراب پھل پڑا ہوا تھا، وہ پھل اٹھا کر اس نے اس کے منہ پر مارے اور کہا کہ یہ کھا کر گزارا کر لو، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر کھانا ہے تو اسے کھا، ورنہ تیرے بیٹے کو بتا دوں گی۔ کسان مجبور ہو کر وہی گلے سڑے پھل لے کر کمرے میں چلا گیا۔ خراب پھل کھانے کی وجہ سے اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ کسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اتنا بے حس ہو سکتا ہے، لیکن حد تو تب ہو گئی جب اچانک ایک شام کسان کا بیٹا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے باپ کو وہ گھورتے ہوئے دیکھنے لگا، جیسے نہ جانے اس پر کون سا ظلم کرنے والا تھا۔ اپنے بوڑھے باپ کا اس نے بازو پکڑ کر کھینچا، کمرے سے باہر لے کر آیا۔ وہاں جیسے ہی اس کی نظر پڑی تو وہاں ایک گدا گاڑی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر کسان کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا، اب تم کیا کرنے والے ہو اور گدا کہاں ہے؟ جواب میں اس کے بیٹے نے کہا کہ میرا گدا بیمار ہو گیا ہے، مجھے یہ ساری سبزیاں شہر پہنچانی ہیں۔ یہ سن کر کسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ بیٹا، تم اتنے بے حس نہ بنو کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو میرے اور خدا کے معاملے میں بولنے والے؟ تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ سارا دن تم بستر پر پڑے رہتے ہو، تم مجھ پر اور میری بیوی پر بوجھ ہو، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے کام لوں۔ میرا گدھا بیمار ہے اور آ کر میری یہ ساری سبزیاں شہر لے کر جاؤ تو کافی خسارہ ہو جائے گا، اس وجہ سے اب تم اس گدھے کی جگہ میری مدد کرو گی۔ اب گدھا گاڑی اس کا باپ کھینچنے لگا اور پاس کے لوگ یہ دردناک منظر دیکھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہے تھے، لیکن اس بے حس بیٹے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس سے تو صرف اپنی سبزیوں کی پڑی تھی، کہیں نقصان ہی نہ ہو جائے۔ جیسے ہی اس کا باپ راستے میں گر گیا، اس ظالم بیٹے نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی اس چھڑی سے اپنے باپ کو پیٹنا شروع کر دیا، جیسا کہ وہ باپ نہ ہو بلکہ سچ میں گدھا ہو۔ یہ منظر سارے گاؤں والے دیکھ رہے تھے، پر ان گاؤں والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ظالم بیٹے کو وہ روک پاتے، کیونکہ جتنی اس کے بیٹے کے پاس زمین تھی اتنی گاؤں میں کسی کے پاس نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ تھی۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پر وہ بیٹا شاید بھول گیا تھا کہ وہ زمین پہلے اس کے باپ کی ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر جیسے تیسے شہر چلا گیا۔ جب ایک بھلا انسان وہاں سے گزرا، اس نے جیسے ہی کسان کو اس حالت میں دیکھا، فوراً جھک کر اس کو اٹھا لیا، اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ کسان تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں اس نے اپنے بیٹے کو یاد کیا
جیسے ہی ہوش میں آیا اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھے۔ وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، میرے اللہ، میرے بیٹے کو سدھار دے، میرے بیٹے پر کوئی بھی برا وقت نہ لانا، وہ جو بھی کرتا ہے نادانی میں کرتا ہے، اس کے بدلے میں اسے کوئی تکلیف نہ دینا، اس کی تکلیف دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس بھلے انسان نے جیسے ہی کسان کی دعا کو سنا تو تڑپ کر کہنے لگا، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہارا بیٹا درندہ بن چکا ہے، تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ جواب میں کسان کہنے لگا، نہیں، وہ کیسا بھی ہو، آخر ہے تو میرا بیٹا، وہ میرا خون ہے۔ ہاں، وہ راستہ بھٹک چکا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ بھلے انسان کو کافی زیادہ غصہ آیا، ایک تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اسے اپنے گھر لے کر آیا، لیکن یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے گیت گا رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی کسان کا بازو پکڑا اور اسے لے کر اس کے بیٹے کی طرف چل پڑا، لیکن کہنے لگا کہ اگر تمہارے بیٹے نے پھر ذرا بھی تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو میرے پاس آ کر رہ سکتے ہو۔ میں تمہیں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تم یہ جان سکو کہ تمہارا بیٹا کبھی بھی سدھرنے والا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ انسان وہاں سے چلا گیا۔ کسان واپس اپنے گھر آیا، جیسے ہی سامنے نظر پڑی تو اس کی بہو اور بیٹا پیسے گن رہے تھے۔ یہ وہ پیسے تھے جو انہوں نے سبزیاں بیچ کر کمائے تھے۔ بہو نے اپنے شوہر سے کہا، تمہارے ابا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اگر آج تمہارے ابا گدھا بن کر تمہاری مدد نہ کرتے تو آخر یہ پیسے کیسے کما سکتے تھے؟ اس لیے 50 روپے اپنے ابا کو بھی دے دو۔ اس بیٹے نے اپنی بیوی کی فرما برداری کرتے ہوئے 50 روپے کا نوٹ اپنے باپ کے منہ پر مارا۔ کسان وہ نوٹ واپس کرتا ہوا اپنے بیٹے کو تھما دیتا ہے۔ اس کا دل خوش ہو گیا، اسے لگا کہ شاید میرا بیٹا سدھر گیا ہے۔ خوشی خوشی وہ اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، روز کسان کھانستا رہتا، اب وہ بیمار رہنے لگا تھا، اور کسان کی بہو اور کسان کے بیٹے کو اس کی حالت پر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بلکہ ایک رات تو اس کی بہو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تمہارے ابا ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، اس کے کھانسنے کی وجہ سے ہمارا جینا حرام ہو چکا ہے، تم اپنے ابا کو لے جاؤ اور کسی دور جگہ پر چھوڑ آؤ تاکہ اس بلا سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ یہ کتوں کی طرح کھانستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے میرا بیٹا ڈر جاتا ہے اور رات کو اٹھ جاتا ہے۔ کسان کا بیٹا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن کسان ایسے ہی کھانسی کری جا رہا تھا جب اچانک اس کے بیٹے نے اس کے کمرے کے دروازے کو دھڑم کر کے کھولا اور کہنے لگا، کیا کتوں کی طرح کھانسی کر رہے ہو؟ اگر آئندہ تم نے کھانسا تو میں تمہیں لے جا کر گلی میں چھوڑ دوں گا۔ کسان یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اب وہ اپنی کھانسی کو روکنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ کسان کا بیٹا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پھر کتوں کی طرح تم کھانسی کر رہے ہو۔ اس نے اپنے باپ کا بازو پکڑ لیا اور گھر کا دروازہ کھول کر اپنے باپ کو باہر پھینک دیا۔ کسان گلی میں گر پڑا۔ اس لمحے کسان کی برداشت کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ تبھی وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، کتوں کی طرح اگر میں کھانستا ہوں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ تجھے وہ دن دکھائے کہ کتا کیسا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر کسان کو وہی بھلا انسان یاد آیا۔ اب کسان سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ جیسے تیسے کر کے بھلے انسان کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ بھلا انسان کسان کے بیٹے کی نیت کو پوری طرح سے جانتا تھا۔ تب ہی اس نے کسان کا بازو تھاما اور کسان کو اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ اپنے کچے مکان میں ایک صاف ستھرا کمرہ اسے دیا۔ کسان کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب اس بھلے انسان نے کسان کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، تم میرے پاس آئے ہو، دیکھنا میں تمہارا کیسے خیال رکھتا ہوں۔ کسان کہنے لگا، بھلا تم کون ہو اور میرا خیال کیوں رکھو گے؟ میری سگی اولاد نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، تم تو میرے کچھ لگتے بھی نہیں ہو۔ جواب میں وہ بھلا انسان کہنے لگا، جو تمہارے ساتھ بیت رہی ہے، آج سے 10 سال پہلے میرے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں باہر کے ملک رہتا تھا، اپنے باپ کو اپنی بیوی کے ساتھ چھوڑ کر گیا تھا اور میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ میری بیوی نے میرے باپ پر ظلم کیا۔ جب میں واپس آیا، میری بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے ابا کہاں ہیں، تو میری بیوی کہنے لگی، وہ تو مر چکا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے میرے پڑوسیوں سے اپنے باپ کی درد بھری داستان سننے کو ملی۔ تمہارا باپ روزانہ رات کو تڑپتا رہتا تھا، روز رات اس پر تمہاری بیوی تشدد کرتی تھی۔ یہ سنتے ہی میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دی کہ تم نے اگر سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔
میری بیوی نے ڈر کے مارے ساری داستان سنا دی۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا، لیکن اس سے زیادہ خود پر غصہ آیا۔ میں نے اپنے باپ کو اس کی ذات پر چھوڑنے کی غلطی کی، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے میرے باپ پر کافی تشدد کیا۔ جب بھی میں اپنے باپ کو کال کرتا تو میرا باپ مسکرا کر کہتا کہ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور میری فکر نہ کرنا۔ اور میرا باپ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا، اور میری بیوی بھی مجھے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میری بیوی نے جیسے ہی مجھے اپنے کارنامے سنائے تو میں نے فوراً اسے طلاق دے دی، اور میں آج تک پچھتا رہا ہوں کہ کاش میرا باپ میرے ساتھ ہوتا۔ کسان نے جیسے ہی اس شخص کی بات سنی اسے کافی دکھ ہوا۔ کسان ابھی اس بھلے انسان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ بھلا انسان اس کا بہت خیال رکھتا اور اس کو دوائی بھی لا کر دیتا، پر اسے اپنے پوتے اور بیٹے کی یاد بہت ستانے لگی۔ لیکن وہ اپنی بددعا بھول گیا تھا جو اس نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو دی تھی۔ 3 سال جیسے ہی گزرے، کسان کی روح تڑپنے لگی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جانے لگا، لیکن اس نے اس بھلے آدمی کو کچھ نہیں بتایا کہ اگر اسے پتہ چلے گا تو اسے بہت برا لگے گا۔ اس کو بتائے بغیر جیسے ہی وہ کسان وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ اس کی بہو تھی، وہ ایک بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، پر وہ عورت کافی ڈری اور سہمی ہوئی۔ وہ بچہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ کسان نے جیسے ہی اپنے پوتے کو دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس کا پوتا بھلا کیوں اتنا رو رہا تھا؟ جیسے ہی کسان کی نظر کسی دوسرے کونے میں پڑی، وہاں ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ کسان کو لگا شاید سردی کی وجہ سے اس کتے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جب وہ کتا بھونک رہا تھا، اس کتے نے جیسے ہی کسان کو دیکھا وہ مزید بھونکنے لگا، اور کسان چھپ گیا، اور اس کا نچلا حصہ ابھی بھی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل کسان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی بہو اس کتے کو انسان والا کھانا کھلا رہی تھی۔ کسان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کتا بھونک رہا تھا اور اس کا بیٹا اس گھر پر موجود نہیں تھا۔ جب وہ عورت اس کتے سے کہنے لگی کہ بس بھونکنا بند کر دے، تیرا بیٹا ڈر رہا ہے، خدا کا خوف کھا، خدا نے تجھ پر قہر برسایا ہے، پر میں اپنے بیٹے کو ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بھونکنا بند کر دے۔ پر وہ کتا بھونکنا بند نہیں کر رہا تھا۔ اپنی بہو کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کسان کی روح فنا ہو گئی۔ کسان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس کتے کو وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا، جب اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کتے کے اوپر سے چادر کو ہٹا دیا۔ جیسے ہی کسان کی نظر اس کتے کے نچلے والے حصے پر پڑی تو کسان کا سارا وجود کانپ گیا، کیونکہ اس کا نچلا دھڑ بالکل انسانوں والا تھا۔ کسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے اب وہ دن یاد آ گیا جب اس کے بیٹے نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا، اور اس کا بیٹا یہ کہتا تھا کہ کتوں کی طرح بھونکنا بند کر دے۔ کسان اس سے پہلے کہ وہاں سے باہر جاتا اس کی بہو پکارنے لگی اور کہنے لگی، یہ دیکھ لو، آج تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی ہے۔ یہ تمہارا بیٹا اب کتا بن گیا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ کسان کی بہو کسان کے پاؤں کو پکڑ کر رونے لگی، منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے اپنی بددعا واپس لے لو، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ جب کسان بولا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کو اس کے برے کیے کی سزا مل چکی ہے، میں اس لیے اسے بہت سمجھاتا تھا کہ بیٹا سدھر جا، بیٹا سدھر جا، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جا، پر میرے بیٹے نے میری کوئی بات نہیں مانی، الٹا وہ مجھ پر تشدد کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسے سزا دی ہے۔ اب کسان اس بھلے انسان کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس بھلے انسان کو یہ سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اس کے بیٹے کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔